میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام شہنشاہ سخن۔ شہنشاہ سخن یہ حضرت مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے، آپ کا ٹائٹل ہے، اور آپ واقعی ایسے کمال کے شاعر تھے اور ایسے عاشق رسول تھے کہ آپ کی ایک ایک نعت جس کو بھی اٹھا لیجئے عشق رسول کے دریا اس میں بہہ رہے ہیں، اور آپ کی نعتیہ کتاب کا نام ہے ذوق نعت۔ واقعی یہ اسم با مسمہ ہے، نعت کا ذوق یہ بڑھاتی ہے۔ اور الحمدللہ مدنی چینل پر اس پروگرام کلام شہنشاہ سخن کے ذریعے ہماری یہ کاوش اور کوشش ہے کہ اس پروگرام میں ہم مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک کلام سمجھیں، آپ کو سنائیں اور ایک ایک ورڈ اس کا سمجھائیں، اور اس کے لیے ہماری ٹیم پوری ایفرٹ کرتی ہے۔ کلام بھی طرز میں پڑھے جاتے ہیں اور اس میں ایسے ایسے اشعار آتے ہیں کہ جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہ سنے ہوں، پھر اس کے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے میننگ اسکرین پر آتے ہیں، پھر ہر کلام ایک کے بعد ایک شعر مکمل اشعار کے ساتھ سنایا اور سمجھایا جاتا ہے، اور اس کے لیے بڑی کوشش کی جاتی ہے الحمدللہ۔ اور اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے بزرگان دین سرمایہ اپنی زندگیوں میں چھوڑ گئے وہ ہم آگے بڑھائیں اور ہم اسے بھول نہ جائیں، بلکہ ان کے دیے گئے سبق اور ان کی تعلیمات کو سمجھیں بھی اور سیکھیں بھی کہ وہ کیا چاہتے تھے، وہ کیا سمجھتے تھے، اور ان کے تھاٹس، ان کے فکر، ان کے خیالات، ان کے جذبات آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا تھے، اللہ پاک سے کیسی محبت تھی، مدینہ شریف سے کیسی محبت تھی، فکر آخرت کیسی تھی، یہ ساری چیزیں ہمیں اسپیشلی مولانا حسن رضا خان صاحب کی یہ آپ کے کلاموں میں ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں الحمدللہ۔ اور اسی لیے یہ پروگرام بڑا اہم ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو نعتوں سے محبت کرتے ہیں اور نعت خوانی کو پسند کرتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، ان کے جذبات نعت خوانی سے مچل جاتے ہیں، تو اس پروگرام کے ذریعے ان حضرات کو خاص طور پر بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کلام جو پچھلے پروگرام سے پیوستہ ہے، پچھلے پروگرام سے جاری ہے، اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ کلام ہے اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ 21 اشعار ہیں اس کلام کے اور 11 اشعار ہم پچھلے پروگرام میں سن چکے ہیں۔ آج مزید آخری اختتامی 10 اشعار یہ سنیں گے، سمجھیں گے، مشکل الفاظ کے معانی بھی دیکھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے، علم دین سیکھنے، عشق رسول بڑھانے کے لیے ہم پروگرام میں شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، کلام اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ میرا بڑا ہی پسندیدہ کلام ہے یہ، اور اس کا 12واں شعر آئیے طرز میں پڑھتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ موت آ جائے مگر آئے نہ دل کو آرام، دم نکل جائے مگر نکلے نہ الفت تیری، دم نکل جائے مگر نکلے نہ الفت تیری۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، موت آ جائے، مر جائیں، مگر دل آپ کی یاد میں بے قرار رہے۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ تو آپ ہیں میرے، مرنے کے بعد بھی آپ کی الفت اور آپ کی یاد اور آپ کا غم دل سے نہ نکلے۔ موت آ جائے مگر آئے نہ دل کو آرام، یہ وہ والا آرام نہ آئے
جس کے لیے کہتے ہیں کسی اور جگہ پر شہنشاہ سخن کہ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ یہاں وہ والی بے آرامی مانگ رہے ہیں کہ موت آ جائے مگر آئے نہ دل کو آرام، دم نکل جائے، دم یعنی سانس، دم نکل جائے مگر نکلے نہ الفت تیری، الفت یعنی محبت، آپ کی الفت نہ نکلے، آپ کی محبت میں ہی قبر میں جائیں، آپ کی محبت میں ہی قیامت کے دن آئیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، بہت ہی خوبصورت اور لاجواب شعر، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ سبحان اللہ، یہ تو ویسے بھی مومن کی شان ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، یہ ایک مومن کی شان حدیثوں میں بیان کی گئی، جسے دیکھ کے خدا یاد آئے، تو پھر مومنوں کے سردار شاہ ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہوگی؟ آپ کو دیکھ کے خدا کیسے نہ یاد آئے؟ تو بڑا خوبصورت جملہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے والے کہا کرتے اللہ اللہ، اب یہ تعریفی طور پر کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ اللہ، جیسے کہ اس کلام کے مطلع میں بھی ہے اللہ اللہ، شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، تو یہ اللہ اللہ یعنی ماشاء اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، آپ کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، کلمہ یاد آتا ہے، خدا کی شان نظر آتی ہے، خدا کا کرم نظر آتا ہے، خدا کی عطا نظر آتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری۔ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے نرالے رنگ ہوں گے قیامت کے دن، اور جب آپ کرم فرمائیں گے تو آپ ہی کے کلام کے اشعار ہے نا کہ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا، اور دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا، یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی، مقدس آنکھوں سے تار اشک کا بندھا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، مقام خسرو دیں دور کے غلاموں کو لوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا، وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ، ہجوم فکر و تردد میں گھر گیا ہوگا، اور غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا۔ یہ غلام چین میں کیسے ہوں گے، کرم میں کیسے ہوں گے، جب حضور کی شفاعت انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بچا رہی ہوگی۔ مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، کدھر ہے میرے غلام، کدھر ہے میرے دیوانے؟ اور جیسے کہ مفتی اعظم ہند حضور مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے روز قیامت ان کی رحمت سے کہ فرمائیں ادھر آؤ
نہ مایوسس جنا تم ہو، ستم کارو، سیاہ کارو، خطا کارو، جفا کارو، ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ، کہاں تم ہو، کدھر ہو، آ جاؤ میرے دامن میں چھپ جاؤ، اور پھر ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے بقول، دل نکل جانے کی جا ہے آہ، کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، کچھ خبر بھی ہے فقیرو آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے، آج عید عاشقاں ہے گر خدا چاہے تو وہ اب روئے پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، اور آفتاب ان کا ہی چمکے گا جب اوروں کے چراغ سر سرے جوش ہوا سے جھل ملاتے جائیں گے، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ وہ دن حضور علیہ السلام کے کمالات کا اور شفاعت کے ظہور کا دن ہوگا، غلاموں کو کرم میں اپنی شفاعت کے دامن میں چھپاتے ہوں گے، اور یہ شعر ان سارے اشعار کی گویا ایک غمازی کرتا ہے، ایک شعر ہی کافی ہے، میں نے ابھی پچھلے 20-30 شعر پڑھ دیے، ان کو ایک شعر میں بیان کرنا ہو تو وہ یہ شعر ہے کہ مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری۔ یا رسول اللہ آپ کا کرم ہے، ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بچا رہا ہے، جیسے کہ امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں کہا نا کہ مچلا ہے کہ رحمت نے امید بدھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے۔ کہیں پر کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اور مولانا حسن رضا خان صاحب کا بڑا پیارا شعر ہے کہ دیکھی جو بے کسی تو انہیں رحم آ گیا، گھبرا کے ہو گئے وہ گناہگار کی طرف، اور جب وہ ہو گئے تو پھر بیڑا پار ہو گیا۔ تو بڑا شفاعت والوں کے مزے ہیں، شفاعت میں کرم کی باتیں ہیں، لیکن شفاعت انہی کی ہوگی جو غلامان مصطفیٰ ہوں گے، جو حضور علیہ السلام کے سچے دیوانے ہوں گے، جو ان کی نسبت اور ان کے دامن سے بندھے ہوں گے، انہی کے لیے شفاعت ہے۔ لہٰذا اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرتے رہیے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں نہ ابھی عرصہ محشر نہ حساب امت، نہ ابھی عرصہ محشر نہ حساب امت، آج ہی سے ہے کمر بستہ حمایت تیری، آج ہی سے ہے کمر بستہ حمایت تیری۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ ابھی عرصہ محشر یعنی قیامت کا دن آیا، نہ امت کے حساب کا وقت آیا، ابھی تو وہ آنا ہے، لیکن آپ کی حمایت اور آپ کی مدد، آپ کی دعائیں ابھی سے ہمارے ساتھ۔ آج ہی سے ہے کمر بستہ، کمر بستہ یعنی تیار ہونا، ابھی سے تیار ہے، اور دعاؤں میں آپ لگے رہے، قبر پاک میں بھی غلاموں کو یاد کرتے ہیں، زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کو یاد کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، روتے رہے، فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے۔ تم پہ قرباں میری جاں میرے مہجبیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ آج ہی سے آپ کی کرم نوازیاں ہیں، جبکہ ابھی نہ عرصہ محشر ہے نہ حساب امت کا وقت آیا۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے مددگار، پہلے سے تیار ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں تو کچھ ایسا ہے کہ محشر کی مصیبت والے، تو کچھ ایسا ہے کہ محشر کی مصیبت والے، درد دکھ بھول گئے دیکھ کے صورت تیری، درد دکھ بھول گئے دیکھ کے صورت تیری۔ سبحان
سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی ہے کہ آپ تو یا رسول اللہ ایسے ہیں۔ یہاں مراد آپ کا حسن بھی لیا جا سکتا ہے کہ آپ کا حسن وہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر محشر والے اپنی مصیبت اور درد و دکھ بھول گئے، آپ کے حسن میں ایسے گم ہو گئے۔ اب آپ غور کیجئے نا، حضرت یوسف علیہ السلام یہ وہ ہیں کہ آپ کو دیکھ کر مصر کی عورتیں بھول گئیں کہ ہاتھ کٹ گئے۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، ہاتھ کٹ گئے، تکلیف نہیں ہو رہی، منہ سے نکل رہا ہے اللہ اکبر، یہ تو کوئی انسان نہیں لگتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی عزت والا فرشتہ لگتا ہے۔ تو ہاتھ کٹ جائے تو بندہ تو چیخے مارتا ہے، ہائے ہوئی کرتا ہے، لیکن یہاں ہاتھ کٹنے کے بعد بھی کیا کہہ رہی ہیں؟ حاش للہ ما ھذا بشرا، اللہ کی قسم یہ تو کوئی انسان نہیں لگتا۔ تو یہ حسن یوسف کی بات ہے، حسن مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو حضرت یوسف سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہیں، اور حسن یوسف سے زیادہ آپ کا حسن پاک ہے۔ آپ کے حسن کو دیکھ کر محشر والے، محشر کی مصیبت والے اپنا دکھ درد نہ بھول جائے، کیسے نہ بھول جائیں؟ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، ٹوپیاں تھام کے گر عرش بری پر دیکھیں، ٹوپیاں تھام کے گر عرش بری پر دیکھیں، اونچے اونچوں کو نظر آئے نہ رفعت تیری، اونچے اونچوں کو نظر آئے نہ رفعت تیری۔ یہ ایک سمجھانے کے لیے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر بالفرض اونچے اونچے مرتبے والے عرش پر آ جائیں، اللہ تعالیٰ انہیں عرش پر بیٹھنے، عرش پر آنے کی کوئی سعادت بخش دے، بالفرض اگر عرش پہ کھڑے رہ کر بھی حضور علیہ السلام کے مرتبے کی بلندی دیکھنا چاہیں، اور دیکھنے والے بھی اونچے اونچے ہوں، اور بالکل یوں اونچا کر کے دیکھیں ٹوپی تھام کے۔ یہ ٹوپی تھامنا مطلب یہ محاورہ ہوتا ہے سمجھانے کے لیے کہ بالکل یوں اونچا کر کے جب دیکھتا ہے تو یوں امامہ یا ٹوپی پکڑنی پڑتی ہے نا، تاکہ بہت ایزیلی دیکھ سکے۔ تو اگر یوں بھی دیکھنا چاہیں تو بھی نہ دیکھ سکیں، اونچے اونچوں کو نظر آئے نہ رفعت تیری، کہ آپ کی رفعت بلندی، رفعت یعنی بلندی کتنی ہے، نہ دکھے۔ کہاں سے نہ دکھے؟ عرش سے، جو خود بلند ترین مقام ہے کائنات کا، اس کے بعد کچھ نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا بلند کیا کہ آپ کی رفعت اس سے بھی بہت بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، حسن ہے جس کا نمک خوار وہ عالم تیرا، حسن ہے جس کا نمک خوار وہ عالم تیرا، جس کو اللہ کرے پیار وہ صورت تیری، جس کو اللہ کرے پیار وہ صورت تیری۔ نمک خوار یعنی فیض یافتہ، فیض لینے والا، آپ سے عطائیں لینے والا۔ کیا ہے؟ حسن۔ کائنات کا حسن آپ سے فیض یافتہ ہے، آپ سے فیض لیتا ہے، اور حسن بنائی آپ کے صدقے حسن ہے، تو آپ کی یہ شان ہے۔ عالم تیرا یعنی آپ کی یہ شان، آپ کی یہ شان ہے کہ حسن آپ سے فیض لیتا ہے، اور آپ کی صورت کیا ہے؟ چہرہ اقدس، کہ جس سے رب پیار کرتا ہے، رب جس سے محبت فرماتا ہے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ یہ امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ اور مولانا حسن رضا خان صاحب ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ تیرے صانع سے کوئی پوچھے تیرا حسن و جمال، تیرے صانع سے کوئی پوچھے تیرا حسن و جمال، خود بنایا اور بنا کر خود ہی پیارا ہو گیا۔ خود پیارا ہے، خود کو پیارا ہو گیا۔ یہ خود کو پیارا ہونا، رب کریم کو محبت ہونا، یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ
پر رب کا کرم ہے سبحان اللہ کے حسن ہے جس کا نمک خار، وہ عالم تیرا وہ شان تیری، اور جس کو اللہ کرے پیار وہ صورت تیری، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں دونوں عالم کے صبرمان نکالے تو نے، دونوں عالم کے صبرمان نکالے تو نے، نکلی اس شان کرم پر بھی نہ حسرت تیری، نکلی اس شان کرم پر بھی نہ حسرت تیری۔ دونوں عالم کے ارمان نکالنا، یعنی دونوں عالم آپ سے اگر فیض لینے آتے ہیں تو بھی آپ انہیں عطا کر رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، سب کے ارمان نکال دیے۔ ارمان یعنی خواہشیں تمنائیں سب کی پوری کر دیں۔ نکلی اس شان کرم پر بھی نہ حسرت تیری، اس کے باوجود آپ کی عطا کرنے کی جو عادت ہے وہ رکی نہیں، آپ پھر بھی عطا کرتے رہے، سب کے ارمان پورے ہو گئے، سب کی چاہتیں پوری کر دیں، پھر بھی عطائیں بڑھتی جا رہی ہیں، عطائیں کم نہیں ہو رہی۔ اس کے باوجود آپ کی جو عادت کریمہ ہے یہ نہ رکی، آپ نے جو عادت مبارکہ عطاؤں کی ہے وہ جاری رکھی، آپ کی اس شان کرم پر بھی حسرت عطا کرنے کی جو مبارک یہ عادت ہے یہ نہ نکلی، سبحان اللہ، یہ آپ کا کرم ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں، چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں، غم کسے یاد رہے، غم کسے یاد رہے، دیکھ کے صورت تیری، غم کسے یاد رہے، دیکھ کے صورت تیری۔ اس کلام میں ٹوٹل 6 بار سورت کا ذکر آیا ہے، سورت چہرہ مصطفیٰ، اور یہ آخری بار ہے۔ اس میں بھی بڑا پیارا کلام کیا، بڑی خوبصورت بات کہی کہ قیامت کے دن تڑپتے ہوئے دل چین پائیں گے، آپ کو دیکھ کر غم کیسے یاد رہے، آپ کو دیکھ کر ٹینشن کیسے ہو، ٹینشن والا سیٹ کیوں نہ ہو جائے کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ یہ امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یاد آنے پر غم بھلا دیں، تو آپ کو دیکھ کر کیسے چین نہ ملے، آپ کو دیکھ کر کیسے قرار نہ ملے، چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں، غم کسے یاد رہے، دیکھ کے صورت تیری، سبحان اللہ۔ آخری شعر مقطع، اس میں کہتے ہیں ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد، لیکن ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد، لیکن تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری، تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری۔ سبحان اللہ، کیا خوب امید ہے کہ گناہوں کی حد نہیں، مانتا ہوں میں، ہم نے مانا کہ حسن گناہگار ہے، سیاہ کار ہے، لیکن اے حسن تو اگر ان کا ہے تو جنت تیری ہے، ان کا سچا غلام بن کے رہنا، ان کے دامن سے دور نہ جانا، جو ان کا ہوگا، جو ایمان والا ہوگا وہ جنت میں بالآخر جائے گا، چاہے اپنے اعمال کی سزا کی وجہ سے دوزخ میں جانا پڑے، لیکن یہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ بالآخر شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو پہنچ کر رہے گی، جو ایمان والے ہیں سب کو پہنچ کر رہے گی، لیکن ایمان ہونا شرط۔ تو اگر ان کا غلام ہے تو حسن، تو پھر تو غم نہ کر، تیرے مصطفیٰ ہیں، تیرے آقا ہیں،
بس تو ان کا ہو کے رہے، ان کا ہو جا، ان کا ہو جا، بس ان کی سنتوں پر چل، ان کے دین کا کام کر۔ اللہ پاک ہمیں ان کے سچے غلاموں میں شامل فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں ایک نئے کلام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل